السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 28 اکتوبر 2024 کا آغاز ہو گیا ہے۔ 27 اکتوبر کو حیدرآبادی فصیح الدین نے جو ویڈیو ڈالی تھی 20 منٹ 49 سیکنڈ کی، صبح میں نے اپنے آفیشیل واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں 5 منٹ 55 سیکنڈ کی آڈیو ڈال کر اس کا جواب دیا تھا، اور اس میں تمام ضروری باتیں بھی میں نے بتا دی تھی کہ حیدرآباد نہ آنے کی معقول وجہ فی الوقت کیا ہے، اور میں کن کن تاریخوں میں فری ہوں اور کب آ سکتا ہوں۔ تو پھر ابھی اس شخص نے 20 منٹ 55 سیکنڈ کی آڈیو ڈالی ہے، میں نے سننا شروع کیا، اور یقین جانیے کہ جب میں نے 9 منٹ 15 سیکنڈ سنا تو مجھے طبیعت اتنی شدت سے مجھے غصہ آیا کہ یہ کیسا بدبخت انسان ہے جو قرآن کریم کی آیتوں کو میرے اوپر فٹ کر رہا، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ، مجھے مشرک کہہ رہا، جبکہ حدیث پاک یہی لوگ سناتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اگر کافر کہا جائے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہے، تو مشرک تو کافر سے بڑھ کر ہے نا۔ تم نے میرا کون سا فعل شرکیہ دیکھا جو مجھے مشرک کہا؟ مناظرہ ہوا نہیں، بیٹھے نہیں، بات ہوئی نہیں، دلائل کا تبادلہ ہوا نہیں، اس کے باوجود مجھے بار بار مشرک اور یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ خود بہت بڑا مشرک ہے، بہت بڑا خبیث ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 21 اس نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہا ہے کہ میں تمہیں آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کروں گا، ادنا عذاب، چھوٹا عذاب دوں گا۔ تو میں نے صبح کی آڈیو میں کہا کہ میں حیدرآباد آیا تھا 18 تاریخ کو، تو 3 ٹیسلا میں میرا ٹیسٹ ہوا تھا، MRI ہوئی تھی جس میں میرے 5 منکے متاثر ہیں۔ میں نے کہا اب اس شخص کو اتنی اردو بھی نہیں آتی کہ متاثر کا مطلب کیا ہے، اور یہ بار بار اپنی ویڈیو میں آپ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ان کے منکوں میں گیپ ہے۔ میں نے گیپ تو کہا ہی نہیں، منکے میں گوشت بھی بڑھ سکتا ہے، گوشت گھٹ بھی سکتا ہے، خون کی سپلائی بھی رک سکتی ہے۔ دراصل وہی مسئلہ ہے کہ وہ 5 میں سے جو L کے تحت آتے ہیں منکے، اس میں سے ایک منکے میں گوشت بڑھ گیا ہے، سوجن آ گئی جس سے خون کی سپلائی رکی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب یہ قرآن کریم کی وہ آیت جو کافروں کے لیے اتری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں آخرت سے پہلے دنیا میں کچھ عذاب کا مزہ چکھاؤں گا، یہ بدبخت میرے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ ایسی ہی حرکت یہ لونڈے کرتے ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہے انبیاء و اولیاء پر فٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں۔ خبیث تو نے قرآن اتنا ہی پڑھا ہے کیا؟ اہل ایمان کے لیے اس طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشوں کے تعلق سے قرآن میں نہیں آیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 پڑھ، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور آزمائیں گے کن کو؟ ایمان والوں کو، کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر والوں کو۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے خوشخبری سنا صبر والوں کو کہ جب ان پر مصیبت پڑے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پھرنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک کی درودیں ہیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ کیا قرآن کریم میں اس میں اہل ایمان کی آزمائش کا ذکر نہیں کیا؟ بے وقوف شخص کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جو آیات کفار کے بارے میں اتری ہے اسے ایک مومن پر، مسلمان پر فٹ کر رہا ہے اور تفسیر بالرائے کر رہا ہے۔ تفسیر بالرائے خود حرام ہے۔ اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ متاثر میں اور گیپ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا سہیل میاں ہمارے صدر ہوں گے، سہیل میاں، تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کو جج مان لیا، تجھے جب صدر مناظرہ اور حکم مناظرہ کا فرق نہیں معلوم تو مناظرہ کرے گا؟ اور یہ آیت جو میرے اوپر فٹ کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں نے قرآن کریم سورہ بقرہ کی جو آیت 155 پڑھی، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے قدم قدم پر آزمائشیں ہیں اللہ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور جب بندہ دین کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، دعوت کے کام کے لیے نکلتا ہے، تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر قدم قدم پر آزمائشیں ہوتی ہے، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما بردار کو، نافرمان کو، محبت کے سچے دعوے دار کو اور زبانی دعویٰ کرنے والوں کے بیچ میں فرق ہو سکے۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے ان کی قوم کا اکثر حصہ ایمان نہیں لایا؟ جب انہوں نے ساری کوشش فرمائی تب بھی قوم کا اکثر حصہ ان پر ایمان نہیں لایا، تو کیا ان کی کوششیں بے سود ہو گئی؟ کیا حضرت ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا فرزند کو قربان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا نہیں فرمایا گیا؟ ان کی اولاد اور اموال کو ختم نہیں کیا گیا؟ حضرت
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آدھی رات کو دریائے نیل پار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، مصر سے ہجرت نہیں کرنا پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ستائے نہیں گئے، کتنے انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے، یہ سب آزمائشوں اور صبر کی مثالیں ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کسی تکلیف میں یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہ تو قرآن کریم کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے مسلمان مرد و عورت کی جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور حضرت جابر کی یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے، سن کر اہل ایمان کی طبیعت اشش کر اٹھیں گی۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ستائے جانے والے لوگ، مصیبت زدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، ثواب دے گا، تو جو دنیا میں آرام و سکون سے وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کھینچ لی جاتی، قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ آج کے دن انہیں آرام و سکون ملتا۔ کیا تیری جماعت میں کوئی مولوی بیمار نہیں ہوتا؟ کیا تیرے جماعت کے کئی مولویوں نے ہسپتال میں پیر رگڑ رگڑ کے دم نہیں توڑا؟ تیرے سعودیہ کے مفتی ایک آنکھ سے اندھا نہیں ہے؟ ہاں، تیرے سعودیہ کے کتنے شیوخ ہیں جو امریکہ اور لندن کے ہسپتالوں میں جنہوں نے تڑپ تڑپ کے جن کو موت نصیب ہوئی ہے؟ جاہلی یہ کوئی قیاس ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ ان کے من کے متاثر ہے تو گویا اہل حدیث جماعت کے خلاف بولنے کی وجہ سے اور فصیح الدین شیخ کے اوپر بولنے کی وجہ سے یہ جہالت بھری باتیں؟ میں غیر مقلدین سے پوچھتا ہوں جو سنجیدہ پڑھے لکھے غیر مقلد ہیں، نئے نئے بنے لوگ ہیں، بتائیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ 27 کو آئیے، میں نے کہا میں مصروف آدمی ہوں، میرے کچھ کام ہے، میں 15 کو آتا ہوں یا 25 کے بعد جو ڈیٹ ہو آپ کی میری سہولت کے حساب سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے غلط کہا؟ کیا یہ اصول مناظرہ نہیں ہے کہ فریقین کی رضامندی سے تاریخ طے کی جائے؟ آپ کا مقرر کردہ موضوع بھی میں نے لے لیا، ہاں اسی ٹاپک پر بات ہوگی، آپ کا پسندیدہ شہر بھی میں نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وقت کی جو بات ہے وہ دونوں کی مرضی سے طے ہوگا کہ ایک طرفہ طے ہوگا کہ میں نے فلاں وقت بلایا تھا آپ نہیں آئے، گویا کہ آپ جو ہے خارج اسلام ہو گئے، معاذ اللہ، مناظرہ ہار گئے۔ کیا جہالت ہے یار! اور یہ آیت کریمہ جو یہ میرے اوپر فٹ کر رہا ہے، کیا غیر مقلدین اسے قبول کریں گے کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جو زبان ہے حضرت وہ فصیح الدین کے حوالے سے بڑی نرم ہے، ورنہ سب جانتے میں بد مذہبوں، اللہ اور رسول کے دشمنوں اور گستاخوں کے لیے کیسی زبان رکھتا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے کہا نہیں، چلو مناظرہ ہو جائے، عوام کی جو اضطراب ہے، عوام کا جو تذبذب ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ حق و باطل میں فرق سمجھیں۔ میں نے 15 نومبر کی ڈیٹ دیا، 25 نومبر کے بعد میں نے کہا جس تاریخ کو آپ چاہیں کہیے، میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے لیے وہاں آ جاؤں گا، لیکن 15 نومبر تک میں نہیں آ سکتا ہوں، 15 کو آ سکتا ہوں۔ اس کے باوجود ایسی بکواسات، بار بار لمبی لمبی ویڈیوز ڈالنا، میں اس کی ویڈیو 9 منٹ 15 سیکنڈ سے آگے نہیں سن سکا۔ اب آگے اس نے کیا کہا مجھے سننا بھی نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو شخص قرآن کریم کی آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے ایک بندہ مومن کے لیے استعمال کرے، اور قرآن کریم کی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ مومنین سے صبر و آزمائش کی بات ارشاد فرما رہا ہے اس سے صرف نظر کرے، ایسا شخص قرآن فہمی اور حدیث دانی کا حقدار ہے؟ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کو سمجھتا ہے اور حدیث کو سمجھتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں کے شر سے، فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ٹچ بھائیوں کو میں منہ نہیں لگاتا ہوں۔ جب بھی حیدرآباد میں آؤں گا جم کر ٹھکائی کروں گا اور آنے سے پہلے اعلان کروں گا فصیح الدین تمہارے اندر دم خم ہو تو میرے اسٹیج کے پاس آ کر کھڑے ہو کر سوال و جواب کرنا، ورنہ تم مناظرے کے بالکل لائق نہیں ہو، بالکل اہل نہیں ہو۔ جو پہلے ہی بغاوت کر کے کتابیں لے کر حوالے وغیرہ دیتا ہو، جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جو کام میدان مناظرہ گاہ میں ہونے ہیں اس کو پہلے نہیں کیا جاتا ہے۔ خیر، سنیوں سے میری گزارش ہے کہ اب اس کی ویڈیوز دیکھ کر اس پہ کمنٹس کر کر اس کو بڑھاوا دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، چونکہ 99% ہماری حمایت میں ہے کمنٹ، اور لوگ بھی ہمارے ہی دیکھ رہے ہیں، بالکل نہ دیکھیں۔
اور ایسے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، جب میں حیدرآباد آؤں گا اس سے نپٹ لوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے۔